السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام کا اہم رکن نماز ہے، جس کے بغیر مومن کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اس کی صحیح اور درست کرانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نماز درست ہو، جلسہ اور قاعدہ، سجدہ، رکوع، قیام کیسے ہونا چاہیے۔ تو اسی کی ایک مشق، عملی مشق انشاءاللہ ہم کرائیں گے۔ تو آپ بھی اس طرح سے جیسا ہمارے نوجوان یہاں پر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے مطہر صاحب، آپ آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تو سب میں پہلے کیا پڑھیں گے؟ مصلی پہ کھڑے ہونے کی دعا پڑھیے جی، زور سے پڑھو جی۔ اب رکعت باندھیں گے، رکعت باندھو۔ جو بھی غلطی ہے انشاءاللہ بتائیں گے، تو جیسا ہمارے کو کرنا ہے، یعنی صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتائیں گے، انشاءاللہ اس حساب سے کریں گے۔ چلیے ہاں، سب میں پہلے نیت باندھیں گے۔ نیت کیوں باندھیں گے؟ اس لیے کہ باہر کی 7 شرائط میں داخل ہے۔ نمبر 1 بولو، سب بولو، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ نمبر 5 قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7 نمبر 6 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 7 قبلے کی نیت کرنا کہ بھئی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت بھی کر لینا۔ تو چلو اب تو اس لیے نیت کر رہے ہیں ہم کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے شرائط میں۔ ہاں جی بولیے آواز سے۔ نفل نماز ادا کرتا ہوں میں 2 رکعت خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، روح میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر جی، سب باندھو رکعت۔ اللہ، تو ہاتھ ہمارا کیسا رہیں گا رکعت میں؟ یہ نہ ٹیڑھا رہیں گا یوں، اور نہ یوں رہیں گا، آڑا رہیں گے۔ انگلیاں نہ آڑی رہیں گی، ادھر دیکھو شعیب، نہ آڑی رہیں گی نہ سیدھا کھڑی رہیں گی، مطلب ایسا ٹیڑھی بھی نہیں رہیں گی، بلکہ سیدھا کھڑی اپنی حالت پہ انگلیاں رہیں گی آپ۔ اللہ اکبر جی، باندھو پھر سے، قبلے کی طرف رہنا انگلیاں، یہ ایسا ایک دم۔ اللہ اکبر جی، دونوں انگلی اور انگوٹھے سے پٹے کو پکڑنا، ناف کے نیچے۔ آپ کے نیچے ہاں ایک دم سیدھے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جی اب پڑھو، کیا پڑھتے ہیں رکعت؟ ہاں جی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ قیام کی حالت میں ہم کھڑے ہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نیچے اوپر دیکھنا درست نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ایسا، تو اس میں بھی کراہت نہیں ہے، لیکن خشوع میں کراہت آ جاتا، یعنی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ مناسب ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو سیدھا ادب احترام سے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے۔ اب بعض لوگ دیکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایسا آنکھوں سے دیکھنا تو دور، بہت سارے لوگ ایسا منڈی ہلا کے بھی دیکھتے ہیں، تو کیا اس سے نماز جاتی کیا؟ نماز نہیں جاتی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ منڈی ایسا پھرا کے، سینہ نہیں پلٹ رہا ہمارا، صرف منڈی سے ایسا یوں دیکھ رہے ہیں ہم، آنکھوں سے نہیں بلکہ منڈی پھرا کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں، تو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سجدے کی جگہ۔ جی چلو سجدے کی طرف۔ ہاں، سینہ اگر ہمارا پھر گیا قبلے کی طرف سے، اگر ہٹ گیا سینہ، مثال کے طور پہ آپ جو ہے ایسا یوں دیکھنے کے بجائے یوں چھو کے دیکھ رہے ہیں، یوں چھو کے دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس سے کیا ہے؟ بڑی وعید ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس سے تو نمازی فوت ہو گئی، آپ کی نمازی چلے گئی، سینہ پھر گیا ایسا۔ جی پڑھو، اب ثنا پڑھیں گے سب۔ رکعت باندھنے کے بعد امام صاحب موقع دیتے ہیں تو اس وقت میں ثنا، ہاں سبحانک اللہ، ثنا بولنا نہیں ہے، سیدھا ثنا۔ جی چلو پڑھو سب، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ہمارا ثنا ہو گیا۔ ثنا کے بعد کیا کریں گے؟ ہم سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضم کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم کیا ہے؟ رکوع میں جائیں گے۔ چلو رکوع میں جاؤ، اللہ اکبر۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ ترتیب ہے ہماری رکوع میں کھڑے رہنے کی۔ رکوع کی حالت میں ہم کو کہاں دیکھنا ہے؟ پیر کی انگلیوں کو دیکھنا ہے، انگوٹھے اور پیر کی انگلیوں دونوں کو۔ ہاں تھوڑا سا سر نیچے،
تھوڑا یہ पैर के اور ہم جو بتائے آپ کو کہ بھائی घुटनों को मजबूती से पकड़ के सीधा करना है। 4 انگل کا فاصلہ وہ بھی، اور دوسری بات پیر کا یہ جو گھٹنا ہے وہ ایسا زیادہ ٹائٹ نہیں رہنا، یہ ایسا اپنی حالت میں، ہاں جیسا آپ ٹھہرے، ہاں آپ بھی ماشاءاللہ تم تھوڑا سا ٹائٹ کریں گھٹنا اس کو पेट भी नहीं ایسا، ہاں یہ صحیح طریقہ جی۔ اور رکوع کی حالت میں ہم کہاں دیکھیں گے؟ پیروں کی انگلیوں کو دیکھیں گے۔ تو اس سے نماز کے اندر یہ دیکھنا کیوں ہے؟ سنت بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، نماز کے اندر رہتا ہے، اور یہ خشوع اور خضوع کی علامت میں داخل ہے، اس کی طرف دیکھیں گے جی۔ چلو سمیع اللہ لمن حمدہ، ہاں ربنا لک الحمد، یہ تسبیح ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے قومے میں آتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں آ گئے، قومے میں آنے کے بعد جلد بازی کرتے ہیں، یعنی آپ کر کے بتاؤ کیسا مطلب جلد بازی کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھ کے ہاں سیدھا کھڑے، ہاں مطلب ایسا رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھ کے آدھا بھی مطلب کھڑے نہیں ہوئے، سیدھا ابھی رکوع سے اٹھ رہے ہیں زیادہ اور رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، یہ غلط ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اطمینان سے رکوع سے اٹھ کے، के बाद पूरा اطمینان سے اٹھ کے کھڑے ہو کے قومے میں کھڑے رہیں، کھڑے رہنے کے بعد پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ ہاں جی چلو سجدے میں، اللہ پہلے کیسا جانا ہے؟ ہاں چلو اللہ، تو اب اس کی حالت میں ہماری پیر کی انگلیاں جو ہے، पैर की उंगलियां قبले پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف، ماشاءاللہ یہ پورا مدڑ کے رہیں گے رحیم بھائی، ایسا یہ خالی ہم ایسا رکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا قبلے کی طرف رہنا پیر کی انگلیوں کا رخ، ہاں یہ صحیح درست ہے۔ सजदे के वास्ते नाक और पेशानी और पैर की उंगलियां टिकना जरूरी है। फर्ज में से इसके दरमियान اور ہاتھ کا بھی تھوڑا سا جو ہے، ہاتھ آپ کو بتائے نا ہم، ہاتھ جو ہے انگلیاں قبلے کی طرف ہی رہنا، اس کا رخ پورے انگلیوں کا ٹیڑھے بڑے نہیں رہنا، اور دوسری بات کہ بھائی یہ کھلے رہنا جیسا آپ رکھیں ویسا، ماشاءاللہ माशाअल्लाह। یہ صحیح طریقہ ہے۔ फिर से اب دوسرے اب اٹھیں گے سجدے سے، اللہ اکبر، تو اس حالت میں پیر کی انگلیاں کیسی رہیں گی؟ ہاں ماشاءاللہ، ہاں ایسا شیب، یہ ماشاءاللہ صحیح ہے۔ یہ آپ کا جو ہے یہ ایسا اندر، یہ تھوڑا آپ کا بھی اندر دیں گا، ہاں بس یہ طریقہ صحیح ہے۔ آپ تھوڑا سا یہ सीधे ایسا खड़े करके उसकी उंगली किबले की तरफ, پورا बाएं उस पैर को बिछाना। بچھانا پورا قبلے کی طرف، یعنی پیر کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف رہیں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دقت ہے، موٹے ہیں جسم سے، پریشانی ہو رہی، انگلیاں درد دے رہے ہیں، تو خیر وہ آزار الگ ہیں، اس حالت میں ہم گنجائش رہتی۔ چلو دوسرا سجدہ اب اس کے بعد، تو دوسرے سجدے میں بھی اطمینان سے بیٹھنا تھوڑی دیر، یعنی فوراً ایسا، مثال کے طور پہ اب دوسرے ایک سجدے سے ہم اللہ اکبر بول کے آگے جلسے میں دوسرا اللہ اکبر بول کے، ایسا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم کو جو ہے اللہ اکبر بول کے پہلے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر، یہ جلسہ ہے، جلسے کے اندر اطمینان سے ایک سبحان اللہ کہنے۔ بعض دفعہ اس میں جو ہے دعائیں بھی آئی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے ایک دفعہ، اور اس کے بعد پھر سے سجدے میں۔ اب دوسرا سجدہ، اللہ، ہاں ماشاءاللہ اب درست ہو گیا۔ آپ کے مطہر بھائی پیر کی انگلیاں، ہاں पैर उठना چلو नहीं है। پیر اٹھنا بھی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم 2 پیر اگر اٹھا لیے پورے سجدے میں اور ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے تو ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ سجدہ جب نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ فرض میں سے پیر کے ہاں سجدہ مکمل کیسا ہے؟ سجدہ اسی وقت مکمل ہے کہ جب ہم جو ہے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف لگیں گے۔ زمین سے اگر ہمارے پیر اڑ گئے، سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا تو رکن ہے، یعنی اندر کا رکن ہے نا بھائی، فرائض میں سے داخل ہے نا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر ٹکے ہوئے بھی رہیں اور پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ ٹھیک ہے، اب اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ رہا ناظرین، یہ مستقل تھوڑا سا نماز کا طریقہ، اور تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے ہمارے نوجوان التحیات کی مقدار میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر صرف اذکار وظائف نماز نہیں بتا رہے ہیں، یعنی ثنا پڑھنا ہے یا پھر اور اس کو قرات کرنا ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم کہاں پر بھی رہ کر کے درست کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے اندر ہم دیکھنا کہاں ہے، ہمارا ہاتھ ناف کے نیچے رہیں گا، رکعت باندھیں گے، اور رکعت کیسے باندھنا ہے، اور پھر رکعت باندھنا ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر اب یہاں پر ہمارے نوجوان جو ہے التحیات کی مقدار، تشہد کی مقدار میں بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے بیٹھنے کا طریقہ ماشاءاللہ درست ہے۔
بیٹھے ہیں, ہاتھ یہاں پر رکھے ہیں, سب کا درست ہے. اب اس میں دیکھنا کہاں ہے, نہ آسمان کی طرف منڈی اٹھانا ہے آپ کو, اور رحیم بھائی ادھر دیکھو, آپ آسمان کی طرف منڈی اٹھانا بھی نہیں ہے, اور نہ بہت زیادہ نیچے دیکھنا ہے. منڈی کو صحیح درست رکھنا ہے, اور اس تشہد کی مقدار میں جو ہے ہمارے گود میں دیکھنا ہے, گود میں ہم کو دیکھنا ہے, گود میں دیکھنا ہے جی. تو سب دیکھ رہے ہیں گود میں. تو اب اس میں اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات میں پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ, اللہ الہ پہ انگلی اٹھانا ہے, سنت ہے. تو اس وقت ہم انگلی بھی اٹھائیں گے, اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی رکھنا بھی ہے. تو اللہ الہ جب انگلی اٹھا رہے ہیں تو اس وقت انگلی اٹھاتے وقت ہم کو انگلی کو بھی دیکھنا ہے. یہ بھی مسنون ہے. 51 سنتیں نماز کے اندر ہیں. اب ہم کو آہستہ آہستہ ساری سنتوں کو سیکھنا ہوگا. ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں یہ سنت ہے, یہ فرض ہے. کر رہے ہیں ہم ساری سنتیں, لیکن ہم کو علم نہیں ہے کہ یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ معلومات نہیں. انشاءاللہ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. تو آپ جو ہے اب اتحیات کی مقدار میں بیٹھے ہیں, تو اشہد اللہ الہ, اٹھاؤ سب انگلی. تو انگلی کو دیکھنا ہے سب کو. اس سے کیا فائدے ہیں؟ آرام سے بتاؤ کب اٹھانا ہے کب رکھنا ہے, کس پہ اٹھانا ہے. تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد اللہ, اللہ پہ انگلی اٹھانا ہے. اللہ الہ, الہ پہ بھی انگلی اٹھی رکھنا ہے ہم نے. اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی نیچے رہنا. اور انگلی اٹھانے کی صورت میں ہم کو کہاں دیکھنا ہے؟ انگلی کو دیکھنا ہے. اس سے کیا فائدے ہیں کہ ہمارا اس سے جو ہے اللہ کا یقین, چونکہ اللہ ایک ہے, اس کی طرف اشارہ ہے, اور ہمارا دل اللہ کو ماننے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کو اللہ یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے, یقیناً اللہ ایک ہے, اور اس سے ہمارا دل ایمانی سطح سے قوی اور مضبوط ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کی وجہ سے انگلی کو دیکھنا مسنون ہے. تو اب مثال کے طور پہ اللہ الہ پہ انگلی اٹھائیے آپ سب. اللہ الہ, اشہد اللہ الہ, سب کی انگلی اٹھی. الا اللہ, انگلی نیچے رہیں گی, الا اللہ. اور یہ صحیح طریقہ ہے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جیسا ہاتھ ہے انگلی اٹھاتے برابر نیوز کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ, یہ غلط طریقہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ انگلی اٹھانے کے بعد یہ ایسا ہی رہنا چاہیے, ایسا. سمجھ میں آ رہی؟ ایسا ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے, ہاں ایسا برابر نہیں کرنا ہے, دوسرے ہاتھ کی طرح. اب سلام پھیریں گے, تو سلام پھیرتے وقت ہم کو نیت یہ کرنا ہے, اگر ہم امام کے پیچھے ہیں مثال کے طور پہ, تو امام کے پیچھے ہیں تو یہ نیت کرنا ہے کہ میں امام پر سلامتی بھیجتا ہوں, میرے پڑوس بازو جو ہیں ان پر بھی سلامتی بھیجتا ہوں, دائیں بائیں جانب, اور میرے پیچھے جو ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں, چونکہ ملائکہ کا بھی ایک جمع غفیر رہتا ہے, اذان ہو کے نماز پڑھتی تو ملائکہ بھی آتے ہیں, تو میں سب پہ سلامتی بھیج رہا ہوں. بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے سیدھی جانب سلام پھیریں. پھیرو. ہاں, یہاں کاندھے کو دیکھنا ہے, کاندھے کو, کاندھے پہ نظر ہے نا. ادھر بہت سارے لوگ ایسا یوں کر کے ادھر دیکھتے ہیں. جیسا متحد کریں ویسے ہاں کافی. ایسا, ہاں سمیر بابا ٹھیک ہے. یہ درست. پھر دو سلام کے پھر درمیان بھی درمیان میں پھر اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے پھر سیدھا منڈی بیچ میں آئیں گی. ایسا یوں کر کے یونش نہیں کریں گے, یوں کر کے یونش نہیں, غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسا. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی یہ رہا. ناظرین کرام, نماز کا طریقہ الحمدللہ. آپ کو گھر بیٹھے نماز سیکھنا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.